جغرافیہ شعبہ یونیورسٹی آف پشاور کی جانب سے ڈائریکٹریٹ جنرل آف سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن پشاور اور ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کے تعاون سے 5 روزہ انٹرنیشنل کانفرنس نیکسس آف کلائمیٹ چینج ہائیڈرو جیوگرافی اینڈ ایگریکلچر کے موضوع پر 22 جون سے 25 جون 2021 تک باڑہ گلی سمر کیمپس میں منعقد کی گئی۔ اس انٹرنیشنل کانفرنس کے آرگنائزر پروفیسر ڈاکٹر عطا رحمان، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی یونیورسٹی آف پشاور، اور یاسین خان وزیر ڈی جی سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن خیبر پختونخوا تھے۔ اس کانفرنس کی سیکریٹری ڈاکٹر شیلا گل تھی۔ باڑہ گلی پشاور یونیورسٹی کا سمر کیمپس ہے، جہاں پر گرمیوں کے موسم میں پشاور یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی جانب سے یہاں پر مختلف کانفرنسز اور سیمینارز منعقد ہوتے ہیں، جن میں ملک اور ملک سے باہر آنے والے اسکالرز اپنے ریسرچ آرٹیکلز پڑھتے ہیں۔ باڑہ گلی ایک پرفضا اور خوبصورت مناظر رکھنے والا علاقہ ہے۔ خیبر پختونخوا کے ایبٹ آباد ضلع سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر قائم اس ہل اسٹیشن اور علاقوں کو گلیات رینج کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ سب علاقوں کے نام کے ساتھ گلی ضرور شامل ہے، جیسے نتھیا گلی، گھوڑا گلی، چھنگلا گلی وغیرہ۔ باڑہ گلی سمر کیمپس صدر ایوب خان نے اس وقت کے پشاور یونیورسٹی کے وائس چانسلر محمد علی خان کی گزارش پہ پشاور یونیورسٹی کے حوالے کیا۔ اس کیمپس میں 1904، 1907، 1913 کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، جو کہ آج تک قابل استعمال ہیں۔ جغرافیہ ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف پشاور کا بہت پرانا ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس ڈپارٹمنٹ کے کریڈٹ پہ یہ سیمینارز، نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز پہلے سے ہی ہیں۔ 2021 میں منعقد ہونے والی یہ کانفرنس، جس کا عنوان نیکسس آف کلائمیٹ چینج ہائیڈرو جیوگرافی اینڈ ایگریکلچر تھا، کانفرنس کے آرگنائزر چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی یونیورسٹی آف پشاور ڈاکٹر عطا رحمان کا اس کانفرنس اور مجموعی طور پہ ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی کے حوالے سے کہنا تھا۔ Department of Geography, University of Peshawar was established back in 1956. یہ ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی کی اولڈسٹ ڈپارٹمنٹس میں سے ہیں، اور اس ڈپارٹمنٹ نے جو ہے ٹریڈیشنلی بہت کانفرنس، انٹرنیشنل کانفرنس اور نیشنل کانفرنسز آرگنائز کی ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی ریگولرلی ہر سال سمر میں باڑہ گلی سمر کیمپس میں کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں۔ اس سال ہم نے کانفرنس کا تھیم رکھا ہے نیکسس آف کلائمیٹ چینج ہائیڈرو جیوگرافی اینڈ ایگریکلچر۔ یہ کانفرنس جو ہم آرگنائز کر رہے ہیں، اٹ از ان کلوز کولابوریشن ود ڈائریکٹریٹ جنرل آف سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن، گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی تعاون سے۔ اس کانفرنس میں ہمارے ساتھ جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ سندھ سے ہیں، پنجاب سے ہیں، کیپٹل ٹیریٹری سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، خیبر پختونخوا پراونس سے ہیں، اور ناردرن ایریاز گلگت بلتستان ریجن سے ہیں۔ اور یہ سارے جو ہے ریسرچرز، انہوں نے کلائمیٹ چینج، ہائیڈرو جیوگرافی اور ایگریکلچر پہ جو ہے وہ کام کیا ہے۔ اس کانفرنس کے لیے جو ہے پورے پاکستان سے اور آسٹریلیا سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے اور چائنا سے، سملرلی یونائٹڈ کنگڈم سے، کینیڈا سے لوگوں نے جو ہے اپنے ایبسٹریکٹس بھیجے تھے، اور بدقسمتی سے کووڈ پینڈیمک کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹ پہ جو بین ہے، تو بہت کم لوگوں نے جو ہے فارن سے جو ہے وہ پارٹیسپیشن کی ہے۔ ان میں سے ایک پارٹیسپینٹ جو ہے وہ گیمبیا سے ہیں، جو کہ اس کانفرنس میں جو ہے ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اور پورے کانفرنس کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے 90 ایبسٹریکٹ لوگوں نے جمع کی ہے، اور یہ سارے پارٹیسپینٹس جو ہے ہمارے ساتھ یہ اپنے ریسرچ پریزنٹ کریں گے، اور ان کی جو فائنڈنگز ہیں، جو آؤٹ کم ہے، وہ ہم پالیسی میکرز اور ڈیسیجن میکر کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ ہمارا جو ہے ایکیڈیمیا کا لنک جو ہے وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے انڈسٹری کے ساتھ جو ہے وہ لنک ہو جائے، اور اس کا فائدہ جو ہے اینڈ یوزر تک پہنچ جائے، کمیونٹی تک پہنچ جائے۔ تو اس مقصد کے لیے ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی ہے، وہ جتنی بھی ریسرچ ہے اس کو کمپائل کریں گے، اس کی فائنڈنگز اور اس کی وے فارورڈ ڈیولپ کر کے جو ہے
ہم شیئر کریں گے لائن ایجنسی کے ساتھ. اچھا سر، یہ اس کانفرنس کی ہسٹری کیا ہے؟ کب سے یہ کانفرنس ہو رہی ہے؟ ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی جو ہے ریگولرلی جو ہے کانفرنس آرگنائز کرتے ہیں، اور یہ انٹرنیشنل کانفرنس جو ہم نے آرگنائز کی ہے یہ باڑاگلی سمر کیمپس میں ہم نے آرگنائز کی ہے. 2018 میں بھی ہم نے کانفرنس آرگنائز کی تھی. تو تقریباً ہر سال پشاور یونیورسٹی کے ساتھ جو ہے باڑاگلی سمر کیمپس ہے، جو کہ ہمالائن ہل اسٹیشن ہے، کینٹونمنٹ تھا پہلے، پھر جو ہے 60s میں جو ہے یہ پشاور یونیورسٹی کے حوالے کی گئی. تو جس وقت جو ہے پشاور یونیورسٹی میں جو ہے اسکارچنگ ہیٹ ہوتی ہے سمر میں، تو اسی وقت جو ہے یہ کیمپس جو ہے ایکیڈیمک ایکٹیویٹی کے لیے جو ہے یہ بہت ایکٹیو رہتا ہے، اور یہ سارے ریسرچرز اور سائنٹسٹ پورے کنٹری کے جو ہے ہم یہاں پہ جو ہے وہ چاہیں گے ہم کہ آپ لوگوں کے انفارمیشن کے لیے یہ بتا دیں کہ ہم نے یہاں پہ بلڈنگز پہ دیکھا ہے، کسی پہ 1907 لکھا ہوا ہے، کسی پہ 1913 لکھا ہوا ہے، کسی پہ 1909 لکھا ہوا ہے. تو یہ بلڈنگز کس وجہ سے بنائی گئی تھی؟ اس کا پہلے یوز کیا تھا؟ جی، جیسے جو ہے برٹشرز کی پیریڈ میں یہ تھا کہ یہ جو ہے ظاہری بات ہے ان کا تعلق جو ہے ٹیمپریٹ کنٹری سے تھا، یونائٹڈ کنگڈم سے تھا. تو وہ لوگ جب یہاں پہ آ جاتے تو وہ دے ور ناٹ اڈاپٹیبل ٹو دی ہاٹ کلائمیٹ. تو اس مقصد کے لیے جو ہے وہ ہائر الٹیچیوڈ ہل اسٹیشن جو ہے وہ سلیکٹ کرتے تھے، اور وہاں پہ جو ہے وہ ڈیورنگ سمر میں وہ رہتے تھے. تو ان میں سے جو ہے ایک کنٹونمنٹ یہ بھی تھا کہ جہاں پہ جو ہے یہ برٹشرز جو ہے وہ گرمیوں میں یہاں پہ آ کے جو ہے وہ یہاں سے پورے اس ریجن کو جو ہے ایڈمنسٹر کرتے تھے. تو دس واز بیسیکلی اے کنٹونمنٹ ایریا، اور یہ جو ہے سمر ہل اسٹیشن ہے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ کنٹونمنٹ ایریا پشاور یونیورسٹی کے حوالے کی گئی ڈیورنگ پیریڈ آف جنرل ایوب خان. تو یہ کیمپس جو ہے اتنا خوبصورت کیمپس ہے، ہل اسٹیشن ہے، کہ یہاں پہ ٹیمپریچر اٹ ریمینز ویری کول ٹیمپریچر ڈیورنگ سمر پیریڈ. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آج جو ہے 23 جون 2021 ہے، اور پلین ایریا میں جو ہے ٹیمپریچر اٹ از ٹچنگ 50 ڈگری سینٹی گریڈ. لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے لوگوں نے سویٹر پہنے ہوئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دی ٹیمپریچر از کلوز ٹو 10 ڈگری سینٹی گریڈ. از اے بگ ڈفرینس ان ٹیمپریچر بٹوین دی پلین ایریاز اور ہل اسٹیشن. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ایک کنڈوسیو انوائرمنٹ ہے ریسرچ کے لیے. تو اس وجہ سے یہ ایک کیمپ لائف ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے اتنی ویل فرنشڈ آل دی فیسلٹیز تو نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ کیمپ جیسی جو ہے وہ لائف ہے، اور لوگ انجوائے بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے اسی ہاٹ کلائمیٹ میں جو ہے اپنے ریسرچ کو اپنے آڈینس کے ساتھ جو ہے وہ شیئر بھی کرتے ہیں. یہ انٹرنیشنل کانفرنسز پالیسی میکنگ کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، کیونکہ یہاں پر جو ریسرچ پیپرز پڑھے جاتے ہیں ان کا ایگریگیٹ نکال کے متعلقہ شعبوں کو ارسال کیا جاتا ہے. اس طرح کے پروگرام نوجوان ریسرچرز کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. جغرافیہ ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی آف پشاور کے سینئر ریٹائرڈ پروفیسر محمود الحسن کا کانفرنس اور جغرافیہ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہنا تھا کہ حکومت کی طرف سے جغرافیہ شعبے کو جو توجہ دینی چاہیے تھی وہ بدقسمتی سے نہیں ملی، لیکن پھر بھی ہماری طرف سے یہ کوشش رہی ہے کہ یہ سبجیکٹ معاشرے کو اپنا حصہ دے اور سماج کو فائدہ پہنچائے. پروفیسر محمود الحسن نے اپنے تاثرات دیتے ہوئے مزید کہا، جغرافی ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر تھا فزیکل جغرافی اور جیومورفالوجی کا. اب تو میں ریٹائر ہو چکا ہوں، لیکن ابھی بھی ڈپارٹمنٹ جا کر پشاور یونیورسٹی جغرافی ڈپارٹمنٹ میں کلاسیں لیا کرتا ہوں. اس طرح کی سر جو جغرافی کے حوالے سے باڑا گلی میں کانفرنس ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یہ ہر سال ہم باڑا گلی میں اس طرح کا کوئی نہ کوئی فنکشن کیے دیتے ہیں. جو نئے جغرافر ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں، انہوں نے جو پیپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی جو پریزنٹیشن ہوتی ہے تو اس طرح ان کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو یہ اس کا ایک اور بڑا وہ ہے. پھر اس طرح جو جغرافی ہے اس کی پروجیکشن بھی ہوتی ہے کہ جغرافی ایز اے سبجیکٹ جو ہے اٹس این ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں یہ جو توجہ اس کے لیے چاہیے
وہ توجہ حکومت کی طرف سے نہیں ہے، وہ سرپرستی نہیں ہے جاگرفی کے بنسبت دیگر سبجیکٹس کے. لیکن پھر بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے آگے بڑھے، پھلے پھولے اور معاشرے کی خدمت کے لیے ان کے کوئی کنٹریبیوشن ہو. اچھا سر، اس کانفرنس کی روایت کب سے پڑی ہے؟ یہ تو بنیادی طور پر پی جی اے 1948 میں بنی تھی. جب پاکستان بنا تو اس کے ایک سال بعد جو ہے پاکستان جغرافیکل ایسوسیشن پنجاب یونیورسٹی میں بنی. تو ہمارے ہاں جب یہ باڑہ گلی 1962 میں پشاور یونیورسٹی کو ملی، ایوب خان کے دور سے ہمارے وائس چانسلر ہوا کرتے تھے چودھری محمد علی صاحب. ان کی کوششوں سے یہ پشاور یونیورسٹی کو ملی. تو پھر وہاں سے تقریباً 1965-66 سے مسلسل یہاں یہ اس طرح کے ہمارے وہ ہو رہے ہیں. اچھا سر، یہ باڑہ گلی کیمپس جو ہے پشاور، جی، اس کا کیا استعمال تھا پہلے؟ کیونکہ اس یہ اصل میں برطانوی دور میں انہوں نے تھرو آؤٹ ہمالیاز میں اس طرح کے اپنے ٹروپس کے لیے فوجی کیمپس بنا رکھے تھے. تو چونکہ اس زمانے میں اس طرح کی سہولیات تھی نہیں، ہندوستان میں اور پاکستان میں جو میدان ہے وہاں بہت گرمی ہوا کرتی تھی، تو وہ گرمی میں اپنے ٹروپس کو یہاں پر لایا کرتے تھے. تو یہ نہ صرف یہاں پر ہے بلکہ ایک اینڈ سے لے کر دوسرے اینڈ تک یہ گلیات ہے. نتیا گلی ہے، ڈونگا گلی ہے، مری ہے، پھر اس سے آگے جو ہے ہندوستان میں ڈلہوزی ہے، شملہ ہے، دہرادون ہے، دارجلنگ ہے اور آسام تک اس طرح کی مسلسل ایک وہ ہے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اس کانفرنس کا موضوع موجودہ حالات کے تناظر میں اس لیے بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ ہم آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل سے دوچار ہیں، اور اس وقت دنیا میں پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہو رہا ہے جن پہ آب و ہوا تبدیل ہونے کی وجہ سے بہت خطرناک اثرات رونما ہو رہے ہیں. کانفرنس کی سیکریٹری ڈاکٹر شیلا گل نے اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا، میں لیکچرر ہوں پشاور یونیورسٹی جیوگرافی ڈپارٹمنٹ میں. اس کانفرنس کی سیکریٹری ہوں. وی پلانڈ اٹ بیک ان ڈسمبر، اور ڈسپائٹ کووڈ-19 کرائسس اینڈ ڈسپائٹ دا فائنینشیل ایشوز ہماری کوشش رہی کہ ہم لوگ اس کانفرنس کو آرگنائز کریں. دس کانفرنس بیسیکلی از اباؤٹ کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس امپیکٹس آن ایگریکلچر اینڈ ہائیڈرو جیوگرافی. بہت برننگ ایشو ہے. اٹس اے ویری اپ ٹو ڈیٹ ٹاپک. پیپل ہیو بین اپریشیٹنگ اٹ. دیٹ از بیکاز ناؤ ڈیز کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان بہت سفر ہو رہا ہے، اینڈ پاکستان از رینکڈ among the top 10 countries which are going to be affected by the impacts of climate change. Impacts include increased frequency of natural and environmental hazards, food insecurity, and water deficiency, and a very negative impact on agriculture. So this conference is providing a very important avenue for researchers, for experts, and for academicians to come over and share their experiences and their knowledge with each other. This conference is going to provide a very good opportunity to all the people to learn about each other's experiences and learnings about the climate change impact, and we really feel that this will move further and extend our relationship, especially with departments, concerned line departments such as the Water and Soil Conservation Department, which is sponsoring this event as well. We really feel that such events should be organized in future as well, and geographers in the geography departments across the country should take an initiative in organizing these conferences. تقریباً کتنی کانفرنسز ہو چکی ہیں اب تک؟ This is the first of its kind. ہم لوگ ویسے کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال ہماری باڑہ گلی سمر کیمپس میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہو، لیکن کلائمیٹ چینج کے اوپر this is the first conference that we are organizing, and we are looking ahead to organize such conferences in the coming years as well. So we have planned another one in April 2022. That is going to be held in this Baड़ी Gali summer campus as well, and because we have so far received a very encouraging sort of response from different organizations, line agencies, and even our own university. Everybody is appreciating it, so we are really sort of determined that we are going to have such conferences in future as well, because this is a very important issue of Pakistan. پانی کی قلت اور آب و ہوا کی تبدیلی یہ دونوں پاکستان کے بڑے مسائل ہیں
جن پہ ہمیں سنجیدگی سے توجہ دینی چاہیے۔ اس طرح کی کانفرنسز ایک سنجیدہ قدم ہے جس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ ان خیالوں کا اظہار یونیورسٹی آف پشاور کے میریٹوریس پروفیسر اور فاؤنڈر ڈائریکٹر سینٹر فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ لائف اور انوائرمنٹ سائنسز کے فارمر ڈین پروفیسر ڈاکٹر امیر نواز خان نے کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے مزید بات کرتے ہوئے کہا، ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی یونیورسٹی آف پشاور نے اس کو ارینج کیا ہے۔ یہ کلائمیٹک چینج کے حوالے سے ایک کانفرنس ہے اور واٹر سکیرسٹی، یہ دونوں ایسے مسئلے ہیں پاکستان کے جن پہ ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ تو یہ کانفرنس اس حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان جو ڈپارٹمنٹ آف جیوگرافی یونیورسٹی آف پشاور کے چیئرمین ہیں، اس کی انیشیٹو ہے، اور ہمیں خوشی ہے کہ ایک پاکستان کے ادارے جو ہیں ایسے اس میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ تو سائل سروے والوں نے اس کو فائنانس بھی کیا، کچھ فائنانسز ان کے، کچھ پشاور یونیورسٹی کے، اور ود دیئر انٹرسٹ اینڈ کولیبریشن یہ کانفرنس جو ہے منعقد ہوئی ہے۔ یہ اس حوالے سے بہت ہی اہم ہے کہ ہمارے ملک میں ایک تو پانی کا مسئلہ بہت ہی اہم ہے، پوری دنیا کے سطح پہ پانی کے مسائل ہیں، لیکن ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں کہ بارش اس علاقے میں بہت کم رہتی ہے، بہت سارے علاقوں میں تو اریگیشن بھی ان علاقوں میں نہیں ہے، اور بارانی ایریاز ہیں۔ کس طرح ہم اپنے پانی جو کچھ اویلیبل ہے اس کو ہم کیسے کنزرو کر سکیں، اس کی حفاظت کیسے کر سکیں، اس کا بہتر استعمال کیسے کر سکیں، اس کو ضائع ہونے سے کیسے بچا دیں، اور اس میں مزید اضافہ کیسے کیا جائے۔ جو بارشیں ہوتی ہیں مسلسل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے، اس کے پانی کو ہم کہاں کس انداز سے سٹور کر سکتے ہیں، آئندہ کے لیے استعمال کرنے کے قابل بنا سکیں اس کو، اور اپنی زمینوں کو اس انداز سے ہم بنائیں کہ جو بارش ہوتی ہے وہ پانی کافی عرصہ کے لیے وہ ایبزارب ہو اور اس کی ریچارجنگ اس سے ہو جائے۔ جغرافیہ سبجیکٹ کے حوالے سے بہت سارے موضوعات ہیں جن پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی کانفرنس کا موضوع اس حوالے سے بھی بہت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ کلائمیٹ اور ایگریکلچر کا ایک دوسرے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے گورنمنٹ جی سی یونیورسٹی لاہور کے جغرافیہ ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر شکیل محمود نے بات کرتے ہوئے مزید کہا، اس خوبصورت باڑا گلی سمر کیمپس میں اور اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی لے کے آئے ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہے جس کا ٹائٹل ہے نیکسس آف کلائمیٹ چینج ہائیڈرو جیوگرافی اینڈ ایگریکلچر، بیکاز جو کلائمیٹ چینج ہے اس کا ایگریکلچر ایکٹیویٹیز پہ بہت بڑا اثر ہے۔ ہمارے ایگریکلچر لینڈ ایکسپوزڈ ہو گئے ہیں ٹو ہائر ٹیمپریچر، ٹو فلڈس، اور اس کی وجہ سے ہمارے جو فوڈ سیکیورٹی کا ہے یہ ایشو بھی فیوچر میں ہو سکتا ہے۔ سو دیٹس وائی اس طرح کے کانفرنسز جو ہیں یہ فیوچر میں ایک لنک کریٹ کریں گے ایکیڈیمیا کا، ریسرچرز کا، اور جو ڈفرینٹ ریلیٹڈ ڈپارٹمنٹس ہے، جس کے بیس پہ پھر ہم اس طرح کے پرابلمس کو کوپ کرنے کے لیے ایک انٹیگریٹڈ اسٹریٹجی بنائیں گے، اور اس طرح کے جو گلوبل چینجز ہے اس کو کمبیٹ کرنے میں یہ ہمارے ہیلپ کریں گے۔ ریسرچرز اور پالیسی میکرز میں ایک گیپ ہے جو اس طرح کی کانفرنسز کے ذریعے فل ہو سکتا ہے، اور یہ گیپ فل ہونا بہت ضروری بھی ہے۔ جب تک پالیسی میکرز تک تجویزیں نہیں پہنچیں گی تب تک مستقبل کے لیے اچھی پلاننگ ممکن نہیں ہے۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے وفاقی اردو یونیورسٹی کراچی میں جغرافیہ کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر گوہر علی ماہر نے مزید کہا، ادھر جو آج کانفرنس ہوئی ہے وہ نیکسس آف کلائمیٹ چینج ہائیڈرو جیوگرافی اینڈ ایگریکلچر پر تھی، اور بڑا اچھا ٹائٹل تھا۔ ایکچولی کانفرنسز جو ہوتی ہیں وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ شیئر کیا جاتا ہے، وہ شیئر کرنے کے بعد پھر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ آخر میں ڈسکس کرنے کے بعد جو ہم کنکلوژن کرتے ہیں یا جو ہماری فائنڈنگز ہوتی ہیں لاسٹ، ہم اس کو ایکچولی اتھارٹیز کو دیا جاتا ہے، پالیسی میکرز تک پہنچائی جاتی ہے وہ بات۔ تو یہاں بہت سارے اسکالرس نے، پروفیسرس نے اور اسٹوڈنٹس نے، اسٹوڈنٹس ابھی پڑھ بھی رہے ہیں، ابھی بھی دوسرا سیشن ہونے والا ہے، تو بہت اچھے لوگوں نے پیپر پڑھے، اور بڑے مطلب کہ فائنڈنگز بڑی مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے، اور بہت مطلب کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ڈیٹا کو ہو یا فیلڈ ٹریورسنگ کے ذریعے ہو
یا آپ کا سیکنڈری ڈیٹا ہو یا خود ہی جا کے لوگ فیلڈ پہ جا کے کوشچنر کر کے سیمپلنگ کر کے فائنڈنگس لے رہے ہوں. تو مختلف طریقوں سے لوگوں نے کیا اور بڑا زبردست پیش کیا ہے. لیکن یہاں جو میں سمجھتا ہوں, میں نے آج تقریباً 15 سے زیادہ کانفرنسز کی ہیں, جس میں 5 سے زیادہ ملک سے باہر کانفرنسز میں نے پارٹیسپیٹ بھی کیا ہے. تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کانفرنسز جو ہو جاتی ہیں تو اس کو امپلیمنٹ, اس کی جو فائنڈنگس ہیں یا اس کے جو آؤٹ کمس ہیں اس کو امپلیمنٹس کیسے کروایا جائے. یہ ایک گیپ ہے بٹوین دا ریسرچرس اینڈ پالیسی میکرس میں یا ایڈمنسٹریٹرس میں. پالیسی میکرس یا ایڈمنسٹریٹر وہ لوگ ہیں جو ارباب اختیار ہیں, ٹھیک ہے. وہ لوگ پھر کیا مثال کے طور پر کہ کلائمیٹ چینج کے کیا کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں, اگر پالیسی ریسرچرز بتا سکتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں 1 ڈگری اور ٹیمپریچر بڑھے گا, اگر ریسرچر بتا سکتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں گرمی بھی زیادہ ہوگی تو سردی بھی زیادہ ہوگی, زیادہ سردی ہوگی تو برف زیادہ جمے گی, زیادہ گرمی ہوگی اس کے مطلب ہے کہ برف اتنی ہی زیادہ بارشیں بھی ہوں گی, سیلابی کیفیت بھی ہوگی. یہ بڑا ایک ڈرا بیک ہے ہمارے کنٹری کا اور ہمارے جیسے بہت سارے کنٹریز کا. ورنہ دوسرے دنیا میں اکیڈمیا کا, انڈسٹری سے, اکیڈمیا کا گورنمنٹ سے بڑا لنک ہوتا ہے, بڑا کلوز لنک ہوتا ہے اس میں کہ بھائی اکیڈمیا نے جو کام کیا, ان کے پروفیسرز نے جو کام کیا, اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں. پھر وہ گورنمنٹ ہو یا انڈسٹری ہو, پھر وہ مزید پیسے دے کر اور دوبارہ سے کام کروا رہے ہوتے ہیں. اس انٹرنیشنل کانفرنس میں دوسرے ممالک کے ریسرچ اسکالرز کی زیادہ شرکت اس وجہ سے نہیں ہو پائی کیونکہ کووڈ کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹس پہ پابندی تھی. تاہم کچھ فارینر اسکالرز نے اس کانفرنس میں شرکت کی, جن میں سے ایک نوجوان ریسرچ اسکالر بامبو بایو کا تعلق گیمبیا ویسٹ افریقہ کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے تھا. بامبو نے اس کانفرنس کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا, This is my first time attending such a conference and I am very much grateful to be part of the conference. I should be presenting on spatio-temporal changes of mangroves in my country, the Gambia. That's the case study I use together with a colleague called Wada. So we will be presenting maybe in the second or third session. Actually, the conference is a great thing for me in the sense that my first time presenting at an international level, and then I think I will learn a lot from especially the experts that are around, and their observations will improve my presentation and knowledge on research. This is your first time in conference at Pakistan? Yes, in Pakistan, yes. This is my first time attending a conference and I am grateful to be part of the occasion. کسی بھی سبجیکٹ کے ریسرچ اسکالرز کی تحقیق سے فائدہ اٹھانے کے لیے سیمینارز اور کانفرنسز ملک اور قوم کی ترقی کے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں. ڈپارٹمنٹ میں تو ہمارے پاس اگر ہم انڈر گریجویٹ سے شروع کریں تو 2 پروگرام چل رہے ہیں. ایک ہمارے پاس بی ایس جیوگرافی چل رہی ہے اور دوسرا ہمارے پاس بی ایس جیومیٹکس کے نام سے, جس کو جی ایس ریموٹ سینسنگ کے نام سے لوگ پہچانتے ہیں, یہ چل رہا ہے. تو یہ 2 اس کے 8 سیمسٹرز میں 8 کلاسز ہوتی ہیں اور ہر ایک کلاس میں تقریباً 50 اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں. تو کبھی کبھی ہمارے پاس ایوننگ کی بھی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً 8 میں اگر آپ ملٹیپلائر کریں 8 5 40 تو یہ 400 تک اسٹوڈنٹس ہمارے پاس تو بی ایس کے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ریگولر ماسٹر جو ایم ایس سی کا جو وہ چلتا تھا 2 کلاسیں ان کی بھی ہوتی ہیں, اس میں بھی 40-50 تک کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, جو کہ ہو سکتا ہے کہ 1 سال 1.5 کے اندر جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جائے کیونکہ ایچ ای سی کی پالیسی کے مطابق. اس کے علاوہ ایم فل ایم ایس پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں, وہ تقریباً 500 سے اباؤ کر جاتے ہیں. پشاور یونیورسٹی کے جغرافیہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے منعقد کی گئی اس انٹرنیشنل کانفرنس میں پڑھے گئے تحقیقی پیپرز سے حاصل ہونے والے نتائج یقیناً کلائمیٹ اور ایگریکلچر کے حوالے سے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوں. مقصد اس کانفرنس کا یہی ہے کہ جو ہمارے جغرافرز ہیں ان کو جغرافی کی جو اس وقت لیٹسٹ اویئرنیس ہے یا نالج ہے وہ دی جائے. اس حوالے سے ہمارے جو سینئر پروفیسرز ہیں, سینئر ہمارے ریسرچ اسکالرز ہیں, وہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں, بتاتے بھی رہتے ہیں. الحمدللہ میں نے کئی کانفرنس شرکت کی اور مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, چاہے ہمارے پشاور یونیورسٹی کے ہمارے اساتذہ کرام ہوں یا گجرات کے ہوں یا فیصل آباد کے ہوں, لاہور کے ہوں, ہمارے اپنے کراچی کے ہوں, خیرپور کے ہوں یا پھر کوئٹہ کے ہوں یا اور جگہ دیگر ہوں. مجھے خود بحیثیت اسٹوڈنٹ بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور آج بھی میں ان سے سیکھ رہا ہوں. جب یہاں آتے ہیں تو ہم بہت کچھ سیکھ کے جاتے ہیں. تو اس کانفرنس کا جو سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ آ کے اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دینا, ان کی لرننگ ہونا, اور یہ ایک علم سیکھنے کا عمل ہے جو ہمارا چلتا رہتا ہے. اچھا, اس حوالے سے میں یہ بھی بتا دوں کہ میرا اپنا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ افیکٹ آف انڈس واٹر ٹریٹی ان دا فیوچر آف اریگیشن سسٹم ان پاکستان. کہ یعنی جو سندھ طاس کا معاہدہ 1960 میں ہوا تھا, اس کا پاکستان کی مستقبل پہ کیا اثر پڑنے والا ہے.
کیونکہ بہت ایک اہم بات ہے جو کم لوگ جانتے یا سمجھتے ہیں، اور جغرافی میں تو ہم پڑھتے ہیں کہ 3 دریاؤں کا کنٹرول پاکستان کو ملا اس کہتے ہیں معاہدے کے تحت، دریائے سندھ، دریائے چناب اور دریائے جہلم۔ لیکن ہوا یہ کہ انڈیا نے 2008 میں ایک ڈیم تعمیر کیا جس کا نام ہے بغلیار ڈیم، اور اس کے ذریعے انڈیا نے پورا پانی روک لیا چناب ریور کا۔ اس معاہدے کے تحت 55,000 کیوسک پانی جو ہے پاکستان کو ملنا تھا، جو اب صرف 20,000 کیوسک پانی رہ گیا۔ اب دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے آنے والی جنگ جو ہے وہ واٹر پر ہونے والی ہے، اور انڈیا نے پاکستان کی جو کھیتی باڑی ہے، زراعت کہنے جو ہماری ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس کو بری طریقے سے متاثر کیا ہے بغلیار ڈیم بنانے کے بعد۔ تو یہاں میرا اس پریزنٹیشن کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ یہاں ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، خاص طور پہ جو میرے جونیئرس ہیں، ان کو اویئرنیس دی جائے، میرے جو سینئرس ہیں، میرے جو بڑے ہیں، ان سے میں سیکھوں اور وہ مجھے گائیڈ کریں، بتائیں کہ آگے ہم اس کا سولوشن کیا کر سکتے ہیں اور اس کے بارے میں ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا تجاویز دے سکتے ہیں۔ میں پروفیسر رضوان گل صاحب کا بہت مشکور ہوں سر، تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے مجھے چینل پہ مجھے انوائٹ کیا۔ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، ایز اے طالب علم یعنی اسٹوڈنٹ کے آپ نے مجھے بلایا، اور رضوان گل صاحب جو ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں سب، ہمارے بڑے محترم اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف جغرافی گورنمنٹ ڈگری کالج لاڑکانہ کے۔ تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس کامیاب کانفرنس کے لیے چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف جغرافی یونیورسٹی آف پشاور ڈاکٹر اختر رحمان اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ سبجیکٹ کی ترقی اور ترویج کے لیے آئندہ بھی اس قسم کی کانفرنس کا انعقاد کرتے رہیں گے۔